الرحیم۔ سورہ قدر جو ہے یہ تو ایک بہت چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف اس کا اشارہ ہے وہ کائنات کی سب سے عظیم چیز ہے۔ کائنات کے اندر کیا ہے؟ تین چیزیں، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، اور ایک اس کا کلام۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز آپ چوتھی کوئی چیز، تیسرا اس کا کلام، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ جتنی بھی ہے ساری کی ساری مخلوق ہے، جو بھی تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی مخلوق ہے، چاہے آسمان ہو یا زمین ہو، اور اس میں پھرنے والی جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے، جانور ہے، انسان ہے، یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں۔ دوسرے اللہ کی ذات ہے، اور تیسرے کلام ہے۔ اب اللہ کی ذات سب سے زیادہ جو ہے معتبر، سب سے زیادہ موزوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو اللہ کو پسند ہے سب سے زیادہ اپنا کلام، سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہے۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے اس قرآن کے متعلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری آیتیں جب شروع ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ لفظ آتا ہے انا۔ یہ تصدیق ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ ہم سے متعلق ہے۔ مصدق یعنی تصدیق کرنا کسی بات کا، پہلے مہر لگانا پھر اس کے بعد بتانا کہ بھئی یہ ہے۔ انا تحقیق، انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلناہ نازل کیا، نہ ہم نے ہو اس کو کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ اس کے اوپر اجتماع ہے کہ قرآن ہی جو ہے نازل کیا گیا اور اسی کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ فی لیلۃ القدر، فی بیچ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ اب اس رات کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، کسی آدمی نے نہیں رکھا، لیلۃ القدر۔ اور قدر والی رات جو ہے اس کا مقصد یہ کہ وہ بڑی محترم اور بڑی یعنی خاص رات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ نعمتیں عطا فرمائی۔ تو ایک تو جو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہم نے قرآن پڑھا ہے اس کے اندر جو ہے مسلسل جو تھے وہ عرب کے لوگ جو تھے مشرکین، وہ اس بات کے اوپر زور دیتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا، یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو ان کو پڑھ پڑھ کے سکھاتا ہے اور یہ آ کے بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ شیطان جو ہے ان کو سکھاتا ہے۔ جیسے ابو جہل کی بیوی نے کہا تھا کہ وہ شیطان جو ہے تیرے 2-3 دن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ آج کل تجھے رات کو نہیں اٹھا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کی تصدیق کی کہ انا، بے شک، اس میں کوئی یعنی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، انزلناہ، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا۔ اور کب نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر۔ اب یہ قرآن جو ہے نا، اس کا ہم نے جب پچھلی آیاتوں سورتوں میں پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے صفحات جو ہیں وہ بڑے متبرک ہیں، بڑے معظم ہیں، اور یہ جہاں رکھا ہوا ہے وہ بھی بڑی بلند اور عظیم جگہ ہے جہاں پر یہ قرآن رکھا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جن فرشتوں کے ہاتھوں سے اس کو لکھا گیا وہ بڑے بزرگ فرشتے ہیں۔ کب سے لکھنا شروع کیا قرآن کو اور کب ختم کیا یہ تو اسی کی ذات جانتی ہے، لیکن وہ فرشتے یہ نہیں کہ 2-4 آیتیں اس نے لکھ دی، 2-4 آیتیں اس نے لکھ دی، نہیں، جو فرشتے مقرر تھے لکھنے کے لیے شروع سے لے کے آخر تک قرآن انہوں نے لکھا، تو وہ کتنے یعنی عمر والے ہوں گے اور کتنے معتبر ہوں گے، کتنے پاک صاف ہوں گے، اور اللہ کے دربار میں ان کی کتنی عزت ہوگی۔ جب اس قرآن کی اتنی عزت ہے تو اس کو لکھنے والے کی کتنی عزت ہوگی۔ تو وہ فرشتے جو ہیں وہ بڑے معتبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے پچھلے قرآن کے اندر فرمایا، پچھلی آیتوں کے اندر فرمایا۔ تو یہاں پر تصدیق کر رہا ہے کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن، اور یہ ایک رات میں نازل کیا ہے جو بڑے قدر والی رات ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے ہمارے پاس۔ اب اس کے اندر جو ہے یا تو اس جگہ پر جہاں پر قرآن محفوظ ہے، لوح محفوظ، وہاں سے قرآن جو ہے پورا کا پورا آسمان زمین کے اوپر اتار دیا گیا، اور پھر یہاں سے جبرائیل علیہ السلام کو، کیونکہ ایک مخصوص جگہ تک تو جبرائیل علیہ السلام کی رسائی ہے آسمان پہ بھی، اس کے آگے ان کی بھی رسائی نہیں ہے۔ یہ تو معراج کے اندر دیکھ لیا تھا کہ اللہ کے رسول نے سے کہا کہ بھائی اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، اللہ کی حکم کی یعنی نافرمانی ہو جائے گی۔ تو قرآن جہاں پر رکھا ہے وہاں پر جانے کی تو ہو سکتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی بھی صلاحیت نہ ہو، ان کو بھی اتنی طاقت نہ ہو، تو وہ آسمان زمین کے اوپر جو ہے وہ لا کر رکھ دیا گیا۔
اور پھر اس کے بعد ضرورت کے مطابق جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا، وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ کچھ قرآن تو ایسا ہے کہ جو الفاظوں کی صورت میں پہنچایا گیا، پڑھ کر سنایا گیا، پڑھ کر بتایا گیا، پڑھا ہوا لکھا ہوا دکھایا گیا، اور کچھ قرآن ایسا ہے کہ جو فزیکلی آپ کو بتایا گیا حرکات سے، اور وہ حرکات جو ہے وہ آپ کی سنت جو ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے جو ہے ہمیں کوئی طریقہ نہیں بتایا قرآن کے اندر، لیکن جو 5 آیتیں نازل ہوئی تھی اس کی شروع کی، جو پہلی وحی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نماز کا طریقہ سکھایا جبرائیل علیہ السلام نے، اور جو نماز آپ نے پڑھنی شروع کر دی تھی، تمام چیزیں جو ہیں دوسری وہ جو ہے وہ اس کے بعد کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے نماز سکھائی تھی آپ کو۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر دوسرے یہ کہ قرآن کے اندر بے شمار جگہ پر نماز کے لیے جو ہے ایسے احکامات ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد آدمی کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اگر وہ نماز کا پابند نہیں ہے تو آخرت کے اندر جو ہے نا اس کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اور تسلی دلا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، آپ کی سفارش میں معاف کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ منصف پھر وہ جو آخرت کے اندر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میدان حشر کے اندر جب یہ کہا جائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کا دن کس کا ہے، تو کائنات کے اندر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ جو جواب دے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ یہ کہا جائے گا، لیکن کائنات میں سے کسی کی آواز نہیں آئے گی کہ آج کا دن کس کا۔ پھر جو آواز آئے گی فرشتے کی وہ آئے گی لمن الملک لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو بڑا قہر والا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا قہر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس سے ہر مسلمان کو جو ہے محفوظ رکھے، بہت شدید قسم کا اللہ کا قہر ہوگا اس وقت۔ تو جب آخرت کے اندر سفارش کا معاملہ آئے گا نا تو پھر آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب یہ قرآن کے اندر فرمایا کہ کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ حاکم سے جو ہے رعایا سب سے زیادہ کیا چاہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرے اور اس کے ساتھ انصاف کرے، 2 ہی چیزیں چاہتی ہے نا بھائی، اس کا خیال کرے، اس کی عزت کا خیال کرے، اس کے مال دولت کا خیال کرے، اس کی جان کا خیال کرے، اور اس کے ساتھ انصاف کرے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ جو سب سے بڑا حاکم ہے وہ انصاف نہیں کرے گا؟ صرف یہ کہہ دیا جائے گا کہ میں اللہ کے رسول کی امت ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں، اور آپ کو معاف کر دیا جائے گا، یا یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بھائی آخر کو اگر یہ کلمہ اسی انداز میں جس انداز میں ہم پڑھ رہے ہیں یا ہمیں پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر اسی انداز میں پڑھنا ہوتا تو وہ ایک بھی مشرک ایسا نہیں ہوتا کہ جو انکار کرتا کہ میں کلمہ تو پڑھ لیتا ہوں لیکن میں زندگی اپنی مرضی سے گزارتا رہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جو پابندی آ گئی ہے قرآن کے اندر الف لام میم سے والناس تک، میں نے کہیں پر بھی یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ الا الذین آمنوا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے جنت ہے۔ یہ کہیں پر بھی میں نے نہیں دیکھا، نہ آپ نے دیکھا ہوگا نہ کہیں سنا ہوگا۔ کیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح جو ہے نا، اور عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ پھر اس کی پابندی کر، یہی تو عمل صالح ہے، اور کہاں سے عمل صالح؟ اگر کسی امام نے بتا دیا، کسی مفتی نے بتا دیا تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح وہ ہے کہ جو یہ بتا رہا ہے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تصدیق کی کہ یہ قرآن جو ہے ہم نے ہی نازل کیا، اور ایک بڑی زبردست قسم کی برکت والی رعایت ہے جس کے اندر نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا خبر، تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی ایک طریقہ کار ہے کہ جب وہ اپنی کسی چیز کا بیان فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کو کہہ دیتے ہیں کہ تجھے ادراک ہی نہیں ہے، تیری نہ تو سمجھ اتنی ہے نہ تیری بصارت اتنی ہے کہ تو وہاں تک پہنچ سکے کہ جو اصل چیز ہے یہ۔ تو یہ جیسے قیامت کے لیے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قیامت کیسی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قیامت کیسے آئے گی، اسی طریقے سے یہاں پر یہ نعمت کے لیے بھی فرمایا کہ یہ نعمت کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیسی ہے، اور ہم اس کو کیسے ضائع کر دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے اندر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، بس کچہریاں کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں صاحب، اور کوئی کہیں پر جو ہے وہ قوالیاں بج رہی ہیں، کہیں پہ گانے بج رہے ہیں، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے، اس طریقے سے
تو آپ کو اس بات کا حیثیت یعنی اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس حیثیت کی رات ہے، اور اس میں تم نے جو ہے کچھ جو کمایا اس کا کیا اجر ہے، تمہیں کیا بدلہ ملے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یعنی کسی چیز کی وضاحت کرتے ہیں اس کو، اور کوشش کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی طرف راغب ہو جائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ایک رات ہے۔ اب 1000 مہینے سے بہتر کا کیا مقصد؟ وقت کی تو کوئی قدر نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بھی وقت کی کوئی قدر نہیں ہے، اور ہماری نظر کے اندر وقت کی قدر ہے۔ 1000 سال یہ تو صرف ایک الفاظ ہیں کہ جس کو ظاہر کر دیا گیا ہے کہ اس رات کے اندر جو ہے 1000 سال کے برابر بھی کمائی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تو صرف الفاظ ہیں، اور جب وہ دینے والا آتا ہے دینے کے اوپر تو پھر وہ 10,000 بھی دے سکتا ہے، 10 لاکھ بھی دے سکتا ہے۔ وہ صرف نیت کے اوپر ہے کہ میں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آج کی رات عبادت کر رہا ہوں اس کی، اور اس رات کی قدر کر رہا ہوں۔ یعنی اس کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ رات جو ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ اس کے اندر اگر تم نے کوئی کمائی کی، اگر ایک دن تم نے ملازمت کی تو تمہیں 1000 مہینے کی تنخواہ ملے گی، لیکن 1000 مہینے کی تنخواہ اس کو وہ کسی وقت بھی بڑھا بھی سکتا ہے، 2000 5000 10,000۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رات جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو۔ دوسری بات یہ کہہ رہا ہے اس کے اندر کہ اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کو ایسے مت ضائع کر دو جیسے تم دوسری راتوں کو ضائع کر دیتے ہو۔ تو دو باتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ لیلۃ القدر جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی اجرت 1000 مہینے کے برابر ہے ایک رات، اور دوسرے یہ کہ یہ رات ہم نے جو نازل کی ہے نا، یہ ایسی رات نہیں ہے، اس کو ایسے ضائع مت کرنا، اس کی قدر کرنا۔ تنزل الملائکۃ والروح، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر ہوتا کیا ہے، تنزل یعنی نازل کیے جاتے ہیں ملائکہ اور روح۔ روح سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور قرآن کے اندر ہم نے پچھلے یعنی سوروں میں پڑھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کی آسمانوں کے اوپر بڑی عزت ہے، وہ بڑے عزت والوں کے اندر ہے وہاں پر، اور وہاں پر ان کا حکم چلتا ہے، جیسے ایک حاکم ہوتا ہے نا، اس کا ایک نائب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، لیکن وہاں پر جبرائیل علیہ السلام جو ہے عام فرشتے جو ہیں دوسرے جو دوسرے کاموں کے اوپر لگائے جاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خود حکم نہیں فرماتے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک سردار کی حیثیت سے ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا، تم نے یہ کام کرنا، تم نے یہ کام کرنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں جو ہے فرشتے وہ جبرائیل علیہ السلام کی سرداری کے اندر جو ہے زمین کے اوپر اترتے ہیں۔ ویسے تو فرشتے یعنی کسی وقت بھی زمین کے اوپر ہوتے ہیں موجود، رزق کے فرشتے، حفاظت کے فرشتے، موت کے فرشتے، یہ تو 24 گھنٹے یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اور ہم نے پچھلی آیات کے اندر پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ان فرشتوں کی جو ڈوب کے کھینچ لیتے ہیں اور تیرتے پھرتے ہیں زمینوں کے اوپر، اس لیے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں ان کی یعنی وجہ لائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہا بِإِذْنِ ہی، اس رات کے اندر، فیہا اس رات کے اندر، بِإِذْنِ ہی بِإِذْنِ ربہم تیرے رب کے حکم سے، تنزل الملائکہ والروح یعنی اس رات کو جو ہے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام فیہا اس کے اندر، بے اذن و حکم سے، ربہم تیرے رب کے، یہ جو فرشتے آتے ہیں، فرشتے کی جماعت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آنے کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی کام بھی تو ہوگا نا، ایسے ہی تو نہیں بھیجا ہوگا اللہ تعالیٰ۔ آگے فرما رہا ہے من کل امرن، وہ تمام کام جو ان کو دیے جاتے ہیں ان کی بجا آوری کے لیے، ان کو انجام دینے کے لیے یہ جماعت فرشتوں کی آتی ہے۔ اس میں کیا کام جو ہے، اب اس کے اندر بہت سارے جو ہیں علماء جو ہیں ان کا مختلف رائے ہے۔ کوئی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے پورے سال کا رزق جو ہے وہ اس یعنی دن جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، پھر کچھ یہ کہتے ہیں کہ پورے سال کے اعمال جو ہے، پورے سال کی لوگوں کی گناہوں کی مغفرت جو ہے، بہت سارے معاملات ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب اس نے یہ بات کہہ دی کہ یہ رات بڑی قدر والی ہے تو اس کے اندر ہر چیز ہی ملے گی، یہی نہیں ہے کہ صرف گناہ ہی معاف ہوں گے بلکہ انعامات بھی ملیں گے، بلکہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں، تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، تمہاری زندگی میں بھی اضافہ ہوگا، تمہاری پریشانیوں میں کمی ہوگی، تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو یہاں پر
ربہم من کل امر، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے اس کی بجا آوری کر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے آتے ہیں۔ سلام، اور سلامتی ہے، ہیا اس میں، حتیٰ جب تک مطلع الفجر، یعنی فجر جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک سلامتی ہے۔ اس رات کے اندر نہ کبھی اللہ کا عذاب آیا تاریخ کے اندر، نہ کسی آدمی کے اوپر جو ہے اللہ کی پکڑ آئی، وہ جو بھی کرتا رہا، اس نے اچھا کیا تو الحمدللہ، برا کیا تو الحمدللہ، لیکن اس رات کے اندر سلامتی کے لیے جب کہہ دیا اس نے کہ سلامتی ہے، جیسے خانہ کعبہ کے لیے کہہ دیا کہ یہاں پر سلامتی ہے، تو وہاں پر کوئی بھی آ گیا نا، اگر کوئی قاتل بھی اندر آ جاتا تو اس کو پکڑا نہیں جاتا جب تک وہ باہر نہیں نکلے وہاں سے۔ اور پھر دوسرے انسانوں کا ہی نہیں، جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر تحفظ دیا۔ مجال ہے کوئی جانور دوسرے جانور کو مار دے، اور وہاں پر دنیا کے اندر کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کس قدر کبوتر ہے وہاں پر، لیکن مجال ہے کہ ایک آپ کو بیٹ کہیں مل جائے۔ کیسے سکھا دیا، کس نے سکھا دیا، کس نے پابندی لگا دی کہ یہاں پر خبردار بیٹ نہیں کرنی ہے؟ یہ اس کا نظام ہے، اس کا نظام ہے۔ تو سلامتی ہے صبح تک، یعنی جب تک، تو اس کے اندر سلامتی ہے۔ جب سلامتی ہوتی ہے، نازل ہو رہی ہوتی ہے، یا کہا جائے کہ بھائی آج جو ہے بادشاہ جو ہے وہ خوش ہے اور وہ تمہیں انعامات دینا چاہتا ہے، تو ہر آدمی جو ہے وہ انعامات تو لینے کے لیے جائے گا ہی جو بادشاہ دے رہا ہے، لیکن اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی بیان کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو بادشاہ بانٹ رہا ہے، مثال کے طور پر بادشاہ کپڑے بانٹ رہا ہے، لیکن اس کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے کی ضرورت ہے بھی، اس کے بعد اسے جوتے کی بھی ضرورت ہے، تو وہ بادشاہ سے کہے گا جوتے بھی نہیں ہے میرے پاس، میں تو ننگے پیر ہوں۔ تو اس رات کے اندر جو ہے نا، وہ جو نعمتیں دے رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو تو مانگے گا وہ بھی مل جائے گا تمہیں۔ تو یہ سورہ جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے اندر اس رات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے جس میں دیے ہیں، تمہارے لیے حکم کیا دیا ہے، تمہارے لیے جو ہے اس میں سبق کیا ہے، کہ اس رات کے اندر جو کچھ مانگو گے، جتنا کچھ مانگو گے اور جتنی تم عبادت کرو گے، تو یہ جو 1000 کا لفظ لکھا ہے یہ تو صرف الفاظ ہیں، اس کے پاس تو الفاظوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے پاس تو حیثیت کس چیز کی ہے؟ نیت کی، خلوص کی۔ کسی نے اگر ایک عمل خلوص سے کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو 1000 سے بڑھا کے 10,000 مہینے تک بھی اس کی اجرت کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات سے جو ہے وہ تمام نعمتیں حاصل کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ منسلک کی ہیں، اور دوسرے وہ تمام نعمتیں بھی ہم حاصل کر لیں اللہ سے مانگ کر کہ جو اللہ تعالیٰ نے عام کر رکھی ہیں لوگوں کے لیے۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانوں کے اندر کمی نہیں ہے، تو ہم اپنے لیے جو ہے اپنی اولاد کے لیے تمام بیماریوں سے تحفظ بھی مانگ لیں اس رات کے اندر۔ ہم اللہ سے اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے دین کی طرف رغبت بھی مانگ لیں۔ اللہ سے ہم یہ جو فساد ہے جو آج کل دنیا کے اندر جو آیا ہوا ہے جس سے لوگ پریشان ہیں، ہم اس سے بھی تحفظ مانگ لیں۔ ساری چیزیں جس کی بھی ہمیں ضرورت ہے ہم اس رات میں اللہ سے مانگ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، الحمدللہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله العظمۃ فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الملك رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، وله النور فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللهم انس معیشتی فی قبری، اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ استغفر الله، استغفر الله۔